بیروت لبنان جیسے جیسے جنوبی لبنان میں لڑائیاں جاری ہیں۔ صدر جوزف اون پر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے براہ راست ملاقات کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے، ایسے موقع پر جو ملک میں اندرونی کشیدگی کو مزید بھڑکا سکتا ہے۔ اگرچہ کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے، لبنان کے اون مبینہ طور پر مئی کے آخر میں وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے۔ اسرائیل اور لبنان کی دہائیوں میں پہلی براہ راست بات چیت کے ایک ماہ بعد، جس نے لبنانی عوام کو تقسیم کر رکھا ہے۔ میٹا کی ملکیت والے سوشل نیٹ ورک نے منگل کو اعلان کیا کہ تھریڈز ویب پر پیغام رسانی کا آغاز کر رہا ہے، جو ون آن ون اور گروپ چیٹس کو ڈیسک ٹاپ پر لا رہا ہے۔ ویب پر میسجنگ لا کر تھریڈز اپنے ڈیسک ٹاپ کے تجربے کو ایکس اور بلوسکی جیسے حریفوں کے ساتھ زیادہ قریب سے ترتیب دے رہا ہے۔ میٹا کے تھریڈز کے سربراہ کونر ہیز نے ایک پوسٹ میں کہا، جولائی 2025 میں کمپنی کی جانب سے پہلی بار ڈی ایم متعارف کرنے کے بعد صارفین کی جانب سے ویب میسجنگ سب سے زیادہ درخواست کی گئی خصوصیت تھی۔ کھلاڑی فرینچ اوپن کا بائیکاٹ کریں گے اگر کلیکوٹ گرینڈ سلیم میں ان کی انعامی رقم میں اضافہ نہ کیا گیا۔ خواتین کی عالمی نمبر 1 ارینا سبالینکا نے منگل کو کہا۔ کوکو گاف نے بھی اس سخت قدم کی حمایت کا اظہار کیا۔ یہ خطرہ انعامی رقم کی تقسیم پر کھلاڑیوں اور رولینڈ گیروس کے منتظمین کے درمیان تنازع کو مزید گہرا بناتا ہے۔ حالانکہ اس سال کا ٹورنامنٹ 9.5% اضافے کے ساتھ 7 ملین یورو بہتر 19 ملین کی پیشکش کرتا ہے۔ 6 میں سے 4 برطانوی حامی فلسطینی کارکنوں کو اسرائیلی دفاعی فرم البرٹ کی طرف سے چلائی جانے والی فیکٹری پر 2024 کے چھاپے سے متعلق مجرمانہ نقصہ مجرم قرار دیا گیا ہے، جس میں ایک معنی نقصان کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ لندن کی ایک مدعا علیہ کو ایک پولیس افسر کو ہتھوڑے سے مارنے کا قصوروار لیٹھیڈ 30 سیموئل کارنر، 23 لیونا کامیو، 21 سالہ فاطمہ زیمب راجوانی کو قصوروار قرار دیا۔ 22 سالہ زو راجرز اور 31 سالہ جارڈن ڈیولن کو قصوروار نہیں پایا گیا۔ پنسلوانیا کی دولت مشترکہ نے کیریکٹر اے آئی کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کمپنی کے چیٹ بوٹس میں سے ایک نے ریاست کے طبی لائسنسنگ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ گورنر جوش شاپیرو نے منگل کے ایک بیان میں کہا، پنسلوان جوش شاپیرو نے منگل کے روز مستحق ہیں کہ وہ کون یا کس کے ساتھ آن لائن بات چیت کر رہے ہیں، خاص طور پر جب بات ان کی صحت کی ہو۔ We will not allow companies to deploy AI tools that mislead people into believing they are receiving advice from a licensed medical professional. کہ ارب پتی شریک بانی جو گیبیا یو ایس نیشنل ڈیزائن اسٹوڈیو میں اپنی ٹیم کو بڑھا رہے ہیں، ٹرمپ کا اقدام حکومت کی آن لائن موجودگی کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے۔ پیر کو گیبیا نے اعلان کیا کہ امریکی ڈیزائنر پیٹر آرنل پہلے امریکی چیف برانڈ آرکیٹیکٹ بننے کے لیے ٹیم میں شامل ہوئے۔ گیبیا نے پیر کو وال اسٹریٹ جرنل کی فیوچر ہر چیز کانفرنس کے دوران آرنل کے کرائے کی خبر شیئر کی۔ آرنل لوگوں کے ایک گروپ میں شامل ہوگا امریکی سلیکن ویلی ڈیزائن اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ہنر شامل ہے، جو امریکی حکومت کے آن لائن پلیٹ فارمز کے عمل کو نئی شکل دینے پر واحد توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ لاہور ملتان میں ایک خاتون اور اس کے 3 بچوں کو ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے منگل کو بتایا کہ کرائم سین کو خودکشی کے طور پر پیش کیا گیا۔ سٹی پولیس آفیسر CPO ملتان صادق علی ڈوگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ خاتون اور اس کے بچوں کو قتل کیا گیا اور اسے خودکشی کے طور پر پیش کیا گیا۔ میکسیکو اس موسم گرما میں 3 ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے والے پہلے ملک کے طور پر تاریخ رقم کرے گا، لیکن اس ریکارڈ پر جوش و خروش میکسیکو کے شائقین میں نظر نہیں آتا۔ فرانسسکو جیویئر فریرا کو وہ 2 ورلڈ کپ یاد ہیں جن میں انہوں نے 1970 اور 1986 میں اپنے ملک میں شرکت کی تھی، لیکن وہ تیسرے میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ 70 سالہ بوڑھے کا کہنا ہے کہ میکسیکو کی سرزمین پر ہونے والے 13 میچوں کے ٹکٹوں کی زیادہ دشواری اور میکسیکو کو میزبان ملک کے طور پر مقرر کردہ محدود کھیلوں نے بطور مداحم کے جوش و خروش کو کم کر دیا ہے۔ تہران ایران کی عدلیہ نے ان لوگوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے جو اس پر غیر ملکی مفادات کے لیے کام کرنے کا الزام لگاتے ہیں، کیونکہ اس میں مزید پھانسیوں اور اثاثوں کو ضبط کرنے کی اطلاع ہے۔
پیر کو دیر سے نشر ہونے والی سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق عدلیہ اور سیکورٹی حکام نے کہا کہ وہ دشمنوں کے کرائے کے قاتلوں کے خلاف آخری وقت تک نرمی کے بغیر فیصلہ کن کارروائی کریں گے۔ کی وزارت دفاع کے مطابق متحدہ عرب امارات مسلسل دوسرے دن بھی ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے حملوں کی زد میں آیا ہے۔ منگل کا یہ حملہ ایک دن پہلے ہونے والے حملوں میں کم از کم 3 افراد کے زخمی ہونے کے ایک دن بعد ہوا اور ایک ڈرون نے مشرقی امارات کی فجیرہ میں تیل کی ایک اہم تنصیب میں آگ بھڑک دی۔ کمپنیاں مائیکروسافٹ، گوگل اور سائی کا کہنا ہے کہ وہ ریاستہائے متحدہ کی وفاقی حکومت کو قومی سلامتی کی جانچ کے لیے اپنے نئے مصنوعی ذہانت کے ماڈلز تک رسائی کی اجازت دیں گے۔ محکمہ تجارت میں سینٹر فار اے آئی اسٹینڈرڈز اینڈ انوویشن CAISI نے ان صلاحیتوں کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان منگل کو معاہدے کا اعلان کیا جو اینتھروپک کے نئے منظر عام پر آنے والے میتھوس ماڈل ہیکرز کو دے سکتے ہیں۔ پیر کو اوپن اے آئی نے GPT-5.5 انسٹنٹ کے نام سے ایک نیا فاؤنڈیشن ماڈل جاری کیا جو GPT-5.3 انسٹنٹ کو ڈیفالٹ چیٹ GPT ماڈل کے طور پر بدل دے گا۔ کمپنی نے کہا کہ ماڈل اپنے پیشرو کی کم تاخیر کو برقرار رکھتے ہوئے قانون، طب اور مالیات جیسے حساس شعبوں میں فریب کو کم کرتا ہے۔ اوپن اے آئی نے گزشتہ ماہ تازہ ترین GPT-5.5 ماڈل جاری کیا جس میں کمپنی نے کوڈنگ اور علمی کام جیسے شعبوں میں بہتری کا دعویٰ کیا۔ پنجاب ایجوکیشن مینجمنٹ اتھارٹی بھی جعلی طلبہ کے اندراج کو روکنے اور درست ریکارڈ کو یقینی بنانے کے لیے اپنے اسکولوں میں صوبہ بھر میں فزیکل ویریفیکیشن مہم شروع کی ہے۔ حکام کے مطابق تصدیق کا عمل 4 مئی سے 21 مئی تک جاری رہے گا۔ اس دوران ہر اسکول میں داخل طلبہ کی جسمانی طور پر موجودگی کی جانچ کی جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد فرضی یا کاغذی اندراج کو ختم کرنا اور اسکولوں میں طلبہ کی اصل تعداد کی تصدیق کرنا ہے۔ پاکستان کی خواتین کی قومی ٹیم کی مڈفیلڈر سوہا ہیرانی نے 2026 کے سیزن کے لیے بھوٹانی سائٹ ٹرانسپورٹ یونائٹڈ FC کے لیے دستخط کرتے ہوئے بیرون ملک منتقلی حاصل کر لی ہے۔ 24 سالہ نے کراچی سٹی FC سے تھمپو کے کلب میں شمولیت اختیار کی جہاں اس نے خود کو ایک مستقل اداکار اور سیٹ اپ میں زیادہ تجربہ کار کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر قائم کیا ہے۔ اسلام آباد پارٹی رہنماؤں کو منگل کے روز ایک بار پھر اڈیالہ جیل میں قید PTI کے بانی عمران خان سے ملاقات سے انکار کر دیا گیا کیونکہ ان کی بہنوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے جیل کے باہر بڑی تعداد میں جمع ہوں۔ عمران کی تینوں بہنیں معمول کے مطابق اڈیالہ جیل پہنچیں کیونکہ منگل کو ملاقات کا مقررہ دن ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے حکام نے بتایا کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکیں۔ منگل کے روز روس کے چواشیا علاقے پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اور ڈرون حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے جو سرحد سے 600 میل سے زیادہ دور روس کے اندر گہرائی میں یوکرائنی حملے کی نشاندہی کرتا ہے۔ روس کے سرکاری میڈیا RIA نووستی کے مطابق حملے میں مزید 34 افراد زخمی ہوئے جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ میزائل اور ڈرون حملے کے بعد چواشیا کے علاقے میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات UAE نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے مشرقی امارات کی بندرگاہ فجیرہ پر میزائلوں اور ڈرونوں کا ایک بیراج شروع کیا جس میں 3 ہندوستانی شہری زخمی ہوئے اور فجیرہ پیٹرولیم انڈسٹریز زون میں ایک آئل ریفائنری کو آگ لگا دی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے سوموار کو دن کے دوران ایران سے 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون لانچ کیے ہیں۔ چاٹ کے جھیل چاٹ کے علاقے میں ایک فوجی چوکی پر بوکو حرام کے حملے میں چاٹ کے کم از کم 23 فوجی ہلاک اور 26 زخمی ہو گئے ہیں، ملکی مسلح افواج کے مطابق۔ فوج نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ نائجیریا میں مقیم مسلح گروپ جس نے طویل عرصے سے کیمرون، چاڈ، نائجر اور نائجیریا کے سنگم پر واقع جھیل چاٹ کے ارد گرد خطرہ بنا رکھا ہے، نے پیر کی رات چاٹ کے جزیرے برکا تلورم پر حملہ کیا۔ کاسپرسکی کے سیکیورٹی محققین کا کہنا ہے کہ انہوں نے مقبول اور طویل عرصے سے چلنے والے ونڈوز ڈسک امیجنگ سافٹ ویئر ڈیمون ٹولز میں نصب ایک بدنیتی پر مبنی بیک ڈور کی نشاندہی کی ہے۔ روسی سائبر سیکیورٹی کمپنی نے منگل کے روز کہا کہ کاسپرسکی اینٹی وائرس سافٹ ویئر چلانے والے دنیا بھر کے کمپیوٹر سے جمع کردہ ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیمون ٹول چلانے والے ونڈوز کے ہزاروں کمپیوٹرز کو نشانہ بناتے ہوئے ایک وسیع پیمانے پر حملہ جاری ہے۔ ایپسی نے منگل کو چاٹ GPT کے اندر اپنی مقامی ایپ کے اجرا کا اعلان کیا
جس سے خریداروں کے لیے اس کی 100 ملین سے زائد فہرستوں کی کیٹلاگ کو دریافت کرنے کا ایک نیا راستہ کھل گیا۔ نئے تجربے کو روایتی مطلوبہ الفاظ کے سوالات کی حدود سے آگے بڑھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لکڑی کی کافی ٹیبل جیسی کوئی چیز ٹائپ کرنے کے بجائے پھر اسکرولنگ اور فلٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے صارفین اب قدرتی زبان میں اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ وہ کیا تلاش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میری ماں کے لیے 100 سے کم کا مدرس ڈے گفٹ تلاش کرنے میں میری مدد کریں جو باغبانی کو پسند کرتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے منگل کو ٹیکس کورٹ میں دیرینہ تاخیر کو دور کرنے اور ٹیکس تنازعات کے حل میں تیزی لانے کے لیے 6 نکاتی ایکشن پلان کی منظوری دے دی۔ وزیراعظم نے FBR کی ڈیجیٹلائزیشن میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے 6 نکاتی منصوبے کی منظوری دی جس میں بڑی اصلاحات شامل ہیں جن کا مقصد ٹیکس قانونی چارہ جوئی میں تاخیر کو کم کرنا اور ادارہ جاتی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ اسلام آباد PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے منگل کے روز پنجاب کی نئی بنائی گئی رابطہ اور مانیٹرنگ کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے اپنے فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی موجودہ رکن کو خارج نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی نیا نام باڈی میں شامل کیا جائے گا۔ پی کے روز راجہ نے امجد خان نیازی کی کنوینرشپ میں 5 رکنی باڈی کو مطلع کیا کہ پنجاب کے چاروں خطوں کے درمیان تنظیمی معاملات کو مذکورہ علاقوں کے صدور اور جنرل سیکرٹریوں کے ساتھ مل کر مربوط کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ IHC نے یوٹیوب رجب بٹ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ PCL سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کے تحت فراہم کردہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ 6 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں جسٹس محمد اعظم خان نے متعلقہ حکام کو PCL سے درخواست گزار کا نام فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت کی، بشرطیکہ مجاز عدالت کی جانب سے جاری کردہ کوئی اور قانونی رکاوٹ یا روک تھام کا حکم نہ ہو۔ رومانیہ کے ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کے ووٹ میں وزیر اعظم ایلی بلوجان کو ہٹانے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ سب سے بڑی جماعت بائیں بازو کی سوشل ڈیموکریٹس نے گزشتہ ماہ بلوجان کے 4 جماعتی اتحاد کو ترک کر دیا اور ووٹ کا مطالبہ کرنے کے لیے انتہائی دائیں بازو کی حزب اختلاف میں شمولیت اختیار کی۔ ایران نے فجیرہ میں متحدہ عرب امارات کی ایک پیٹرولیم سائٹ پر حملہ کیا ہے جس کے چند دن بعد متحدہ عرب امارات نے OPEC سے نکلنے کا اعلان کیا تھا۔ جیسا کہ آبنائے حمص کا بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے اور تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، کیا یہ قابل تجدید ذرائع کی طرف منتقلی کو تیز کر سکتا ہے یا ہم توانائی کے اتار چڑھاؤ کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اس قسط میں ایک نیا نقشہ جس میں 2 سرخ لکیریں آبنائے ہرمز سے آگے پھیلی ہوئی ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی تازہ ترین علامت بن گئی ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب کور IGC نے پیر کے روز ایک نقشہ جاری کیا ہے جس میں متحدہ عرب امارات کی ساحلی پٹی کے لمدری علاقے کو نشان زد کیا گیا ہے۔ مغرب میں ایک لائن ایران کے جزیرہ قشم کے مغربی سرے کے درمیان متحدہ عرب امارات کی الکوین امارات تک پھیلی ہوئی ہے، جبکہ مشرق میں دوسری لائن ایران کے پہاڑ مبارک اور متحدہ عرب امارات کے فجیرہ سے ملتی ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین میں تیار ہونے والی کاروں اور ٹرکوں پر ٹیرف 15% سے بڑھا کر، جبکہ اس بلاک پر گزشتہ جولائی میں اعلان طے پانے والے تجارتی معاہدے کی شرائط کی تعمیل میں بہت زیادہ وقت لگانے کا الزام لگایا تھا۔ ٹرمپ کا تازہ ترین تجارتی بارب اس وقت سامنے آیا ہے جب ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین رگڑ نقطہ ایران کے خلاف واشنگٹن کی موجودہ جنگ میں شامل ہونے سے یورپی یونین کے انکار سے نکلا ہے۔ پینٹاگون کے سربراہ پیٹ ہیگسٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ آبنائے ہرمز کے ارد گرد فوجی کارروائیوں کے باوجود امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی برقرار ہے۔ ہیگسٹ نے منگل کے روز کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ فیصلہ کریں گے کہ جنگ بندی کب ختم ہوگی۔ اس بات کا اشارہ ہے کہ واشنگٹن جنگ کی تجدید سے قبل ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے دباؤ کے دوران کچھ ایرانی حملوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ وائس AI کمپنی 11 لابز نے نئے سرمایہ کاروں کا انکشاف کیا جو اس کے 500 ملین سیریز D فنڈ ریز کا حصہ ہیں، جس کا اعلان پہلی بار فروری میں کیا گیا تھا۔ اضافے میں بلیک راک، ویلز فورس، سانتند ڈی جیسے ادارے شامل ہیں۔ شاہ اور شروڈرز، انویڈیا، سیلز فورس، سانتندر، KPN اور ڈوئچے ٹیلی کام جیسے ادارے اور انفرادی سرمایہ کار جیسے جیمی فاکس، ایوا لونگوریا اور اسکوڈ گیم کے تخلیق کار ہوانگ ڈونگ ہایوک۔ اسٹارٹ اپ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس نے ARR سالانہ ریکرنگ ریونیو میں 500 ملین کو عبور کر لیا۔
کمپنی کے شریک بانی اور سی ای او ماتی ستانیشیوسکی نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ 11 لیبز نے کائک 2026 میں خالص نئے AR میں 100 ملین کا اضافہ کیا، جس سے سہ ماہی کا اختتام AR میں تقریباً 450 ملین پر ہوا۔